آپ کی جی اب آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے اب؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے دین کو خون سے سینچنے کے لیے وہ بھی تیار ہے یہ بھی تیار ہے جانشین پیمبر باپ پر کبریائی کا دھوکا ہوا اور وفا نے بیٹے کو سجدہ کیا دست وحدانیت کا تراشا ہوا وہ بھی شاہکار ہے یہ بھی شاہکار ہے جانشین پیمبر ایک طرف ہے در خانہ کبریا ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ جس سے جی چاہے دل کھول کر مانگ لو وہ بھی دربار ہے یہ بھی دربار ہے ایک نے سمجھا نہیں رتبہ مرتضی ایک نے اتنا بڑھایا خدا کہہ دیا ایک نے سمجھا نہیں رتبہ مرتضی ایک نے اتنا بڑھایا خدا کہہ دیا نقص دونوں میں کچے عقیدے کا ہے وہ بھی بیمار ہے یہ بھی بیمار ہے جانشین پیمبر ایک دستے
محمد سے باندھی گئی، ایک سقیفہ میں خود ہی پہن لی گئی، فرق اب اصلی نسلی کا خود ڈھونڈیے، وہ بھی دستار ہے یہ بھی دستار ہے۔ ایک نے بنت اسد کو دیا راستہ، ایک سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا، وہ جدار حرم ہے یہ خط جری، وہ بھی دیوار ہے یہ بھی دیوار ہے۔ روز عاشور بڑھ کر سرے کربلا، خون قاسم نے یہ راز افشاں کیا، صلح شبر ہو یا جنگ شبیر کی، وہ بھی انکار ہے یہ بھی انکار ہے۔ آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، اور قرآن دھو کر پیے جائیے، سچ تو یہ ہے کہ عشق علی کے بنا وہ بھی بیکار ہے یہ بھی بیکار ہے۔ جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی، وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے۔ جانشین پیمبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرثیے کے 2 بند پیش خدمت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو، خیمے میں نہ جانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد۔ ہے ماں کو یقین تم ماں کی لاج رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد۔ ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد۔ کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں،
یہ بدر و احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا اے آن و محمد، اے آن و محمد، جب سانس تمہاری بچوں ہو اکھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آن و محمد، اے آن و محمد، قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پر تم تیغ نہ چلانا اے آن و محمد، اے آن و محمد، جب لاشیں اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن و محمد، اے آن و محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہم صلی علی محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آئے در راحت جامع حیدر کے منوط بسر سامنے شیروں کے اور جنگ کا دعویٰ ہے حیدر سامنے شیروں کے اور جنگ کا دعویٰ ہے حیدر پڑھ کے گر تو نہیں ہم کبھی آتے ہیں کیوں کرتے ہیں سرکار کے لے جاتے ہیں وہ لئی جا پر تیار کے جاگے ہم ہیں ہے تو پیاس کے مارے ہم ہیں دیکھ کے دریا کے کنارے ہم ہیں دیکھ کے دریا کے کنارے ہم ہیں لب ہلا دے تو ملک بہر سلام آتے ہیں ابھی کوثر کے چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں فوج میں ہلچل جتنائے دونوں پس گئے سینکڑوں پیدل جتنائے دونوں چھٹ گئے ڈالوں کے بادل جتنائے دونوں پٹ گیا تیروں کا جنگل جدھر آئے دونوں پٹ گیا تیروں کا جنگل جدھر آئے دونوں بجلیاں شام سے دیکھیے پشتوں کے پشتے ہیں بلا سے ہیں وہ سر دیکھیے پشتوں کے پشتے ہیں بلا سے ہیں وہ سر دیکھ جب چلتی ہے سر خاک پہ گر پڑتے تاکہ ادھر بجنے لگا تبلے سفر گر پڑی بنت علی خان کے ہاتھوں سے دیگر آواز نے دی کو خبر گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پیسر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پیسر یہ ہائے غضب لاتی ہے لاش پیٹ کر ہاتھوں سے سینہ شہدے پر دوڑے کبھی بسم سے گرے اور کبھی اڑ کر دوڑے چھوڑ کر
خیمے کا پردہ یہ اکبر ڈالے تولے ہوئے عباس دلاور داؤڑے تولے ہوئے عباس دلاور داؤڑے فاطمہ زہرا یہ دعائی رن میں لٹ گئی زینب مستر کی کمائی رن میں شہزادی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں پڑھ گیا عباس دلاور نے اٹھائے لاشیں الفرس خیمے کی جوڑی پہ جلائے لاشیں چلائیں گے سیدانیوں آئے لاشیں آبی خاک عطا بالوں میں ڈالو لوگوں مل کے سب حضرت حسین مل کے شاہ ہو چکی پروان چلے میرے سر کوئی دیکھو کہ موافق دلہنوں کے ہیں کدھر کوئی دیکھو کہ موافق دلہنوں کے ہیں کدھر بوڑھا والوں کی صدا زیر قرآن لاشیں میں بچوں کی بناتی ہے ایسے لاش میرے بچوں کی بناتی ہے اور دینا بولیے شاعر لاشوں پر جی کھول کے رو لو اب ہے خواہر بخش دو دودھ کے کرتے ہیں یہ دنیا سے سفر چپ گئی لاشوں کے فرماتے حیدر چپ گئی لاشوں کے فرماتے حیدر مشہوری تم سے
محمد وعلى محمد بلندر سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى داوود تاجی کی بابت بلند سلامات اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وخیر سیدنا سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد تبارك الذي في ظاهره المجيد المتين الحسين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد لا ہے اس دونوں جہانوں کا عالم ہے اور اس کی ہم کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد کہ جنہوں نے ویسے کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا بیزار کو دیکھا تو موزر بنا دیا بیزار کو دیکھا تو محتاج بنا دیا اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنا آل محمد کے خلاف احسانات میں پر اس مشہور و معروف سورہ کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ جمعہ ہے اور آیت نمبر 4 اللہ کی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے یہ اللہ کے فضل کی بات ہے وہ اپنے بندے کو بے بہا چاہے وہ عزت کے لحاظ سے ہو چاہے وہ دولت کے لحاظ سے ہو چاہے وہ ذلت کے لحاظ سے جو اس دنیا میں محمد اور آل محمد کا احترام کرتا ہے خدا اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے لیکن جو اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھتا ہے خدا اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے آخرت میں بھی ذلیل کرے تبھی تو قرآن میں سورہ یاسین میں آیت آ گئی یاسین کہہ دو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے ہو کہہ دو کہ ہم میں تو ایسا ہی ایک بشر بڑے بڑے اعتراض ہوئے تو حبیب نے کہہ دیا تم جیسا ہی ایک بشر اب رسول نے کہہ دیا کہ تم جیسا ہو یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو رسول نے دراصل ہے تو نور کا پیکر لیکن انسانیت کا لبادہ اپنے جسم پہ ذہن اندر رکھا تاکہ کوئی انہیں خدا سمجھ لے کہ یہی غلطی کے لوگوں سے ہوئی تو انہیں خدا سمجھ لے خدا کی قسم ہم علی بن ابی طالب کو خدا نہیں مانتے فرعون قتل کرواتا تھا کہ مجھے خدا کہو کرواتا تھا نا شیطان قتل کرواتا تھا کہ مجھے خدا کہو علی قتل کرواتے تھے کہ اسے خدا کہو مجھے نہیں اسے خدا کہو علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں خدا نہیں علی نے فتح مکہ کے وقت رسول کی قدموں میں سوار ہو گئے علی خودوں نے بتا دیا کہ خود خدا نہیں ہوا کرتے سورج کو پیدا کے بتا دیا سورج خدا نہیں ہوا کرتے رسول نے چاند کو ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ چاند بھی خدا نہیں ہوا کرتے علی نے آنکھ میں پانی ڈال کر بتا دیا کہ آنکھ بھی خدا نہیں ہوا کرتی بتا دیا نا اور پھر آخر میں علی نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا کہ بندہ بھی نہیں خدا ہوا کرتا فرعون بھی جھوٹا ثابت ہو گیا اور جو علی کو رب مانتے تھے علی کو خدا مانتے تھے وہ بھی جھوٹے ثابت کہ بندہ بھی خدا نہیں ہوتا یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے روایت میں ملتا ہے کہ جب امامت بنتی ہے نا جب کوئی امام بنتا ہے تو فرشتے ایک فائل لے کر آتے ہیں جس پر مہر لگی ہوتی ہے امامت کی اور جیسے جیسے وہ مہر کھلتی جاتی ہے امامت ایک دوسرے کے پاس منتقل ہوتے ہیں
روایت میں ملتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام جبرائیل امین رسول کے پاس آئے تھے. رسول کے پاس میں امامت نہیں، رسول کے بعد نبوت، اس کے بعد بار امام. رسول کے پاس امامت کی فائل لے کر آئے، مطلب امامت کی مہر. جب جب امام کی ضرورت ہوتی تھی، امامت کی ضرورت ہوتی تھی، اس مہر کو، اس فائل کو کھول دیا جاتا. امامت بہت قیمتی چیز ہے. ہمارے ہاں یہ ہمارے فکر کا ایک حصہ ہے کہ ہم توحید، ہمارے جز ہیں، یہ ہمارے رکن ہیں. توحید، رسالت، توحید، رسالت، امامت، قیامت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. توحید کو مانا جائے، رسالت کو مانا جائے، امامت کو مانا جائے، اور پھر قیامت کو مانا جائے کہ قیامت ایک دن ضرور آئے گا. لہٰذا بابا لوگ صلوات دیا کریں مولانا لہٰذا اللہ کا یہ فضل ہے، رزق کو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے. کسی نے مولانا امیر المومنین سے پوچھا، مولانا کیا آپ اس دنیا میں مدد کرتے ہیں تو کیا آخرت میں بھی مدد کریں گے ہماری؟ مولانا نے کہا ہاں بالکل، جس طرح ہماری یہاں مدد کرتا ہوں آخرت میں بھی مدد کروں. اچھا تو ہم آپ کو دائیں ڈھونڈیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ تخت پر ہوں گے، تاج بندے ہوئے ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ تو میں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا روز قیامت، اور آپ کہاں ہوں گے؟ دائیں ہوں گے، بائیں ہوں گے. آپ ہم کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ حوض کوثر بھی آپ کو دیکھیں گے، یا جہاں پہ جنت جہنم تقسیم ہو رہی ہوگی وہاں دیکھیں گے، یا پورے صراط پہ دیکھیں گے. مطلب بتائیے تو آپ کو کہاں ملیں گے؟ اور فرماتے ہیں تمہیں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عدل کا ترازو بھی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ علی کا ہاتھ ہوگا، نیکیوں کو اور برے اعمال کو تو علی کے ذریعے. انا عدل کا میزان، میں ہی عدل و میزان کا ترازو میں تول رہا ہوں. اچھا مولا جب ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ تو عدل کرنے والے ہیں، آپ تو عادل ہیں. اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوئی اور برائیاں کم ہوئی تو ظاہر ہے جنت میں چلے جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوں. لیکن مولا ہمارا ایک سوال ہے، مولا کیا؟ اب مولا اگر ہماری نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہوئی اور ہمارے گناہ زیادہ ہوئے تو آپ ہماری محبت دیکھیں گے یا ہمارے گناہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے؟ مولا نے کہا تم فکر نہ کرو، تم فکر نہ کرو. اگر تمہارے نامہ اعمال میں جب تولوں گا، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہوئے تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو، ایک پلڑے میں ہماری بلا رکھ دو. اس میں سے پتہ لگ جائے گا جو پلڑا بھاری ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے اعمال، تمہارے گناہ تمہیں دوزخ میں لے کر جاتے ہیں یا ہماری بلا تمہیں جنت میں لے کے جاتے ہیں. صلوات محمد یہ سب فیصلہ ہو. لیکن اعمال اسی وقت اس شخص کے کھلیں گے کہ جس کا زندگی میں ایمان ٹھیک ہوگا، جس نے اپنا رہنما، اپنا پیشوا، اپنا امام ٹھیک چنا. اس لیے تو ہم جب مردے کو لٹاتے ہیں قبر میں تو ہمارے تلقین پڑی جاتی ہے، ہلائے جاتے ہیں، سن سمجھ تم نے قبر میں جواب دینا ہے. 14 معصومین کی گواہی دلوائی جاتی ہے. وہ پوچھیں گے نا میرا امام کون ہے؟ فضل سے کہنا میرے امام کا نام علی بن ابی طالب. حبیب کون ہے؟ رسول کون ہے؟ فضل سے کہنا میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پوچھے گا تیرا خدا کون ہے؟ فضل سے کہنا میرا خدا رب العالمین ہے. فضل سے کہنا، اس میں شرم محسوس نہ کرنا. اعمال اسی کے کھلیں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا. جب امام ٹھیک ہوگا تو اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. اسی بات ہے جو امام نے باتیں بتائی اس نے اسی پر عمل کیا ہوگا. لہذا اس کا امام ٹھیک ہے، اسی کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. بابا بلند صلی لہذا ایسا بنا جائے، انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ جیسے ہمارے معصومین چاہتے. امام امت کا امام حجت خدا، امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں جب گھر پہ دسترخوان لگایا کرو تو ایک فرد کی جگہ چھوڑ دیا کرو. اس جگہ مولا جی
آج جب تمہارے بچے پوچھ رہے ہیں جگہ کس کے لیے چھوڑی ہے تو ہمارا وقت کا امام تسلیم فرما ایک جگہ وقت کے امام کی جگہ چاہے وہاں کوئی کھائے نہ لیکن جگہ چھوڑو کہ یہاں ہمارا وقت کا امام ہے. تم یقین رکھو ضرور آؤں گا تمہارے دسترخوان اور جس دسترخوان پہ حجت دوران آ جائے اس میں کبھی بھی بے پردگی نہیں ہوتی اس دسترخوان پہ جس دسترخوان پر حجت دوران آ جائے. صلوات پر محمد وآلہ. لہذا امام کے ساتھ ایسا بنا جائے جیسے ہمارا امام چاہتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں. جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے ہمیں جیسا بننا ہے. آخری حجت کل بھی میں نے عرض کیا تھا ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ بناتے ہیں جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ان کو مٹانے کے لیے مجھے اپنے لہو والے آنسو استعمال کرنے پڑتے ہیں. ہمیں اپنے گناہوں میں کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے گناہوں کو ضبط کرنا چاہیے. اپنے نفس کو ضبط کرنا چاہیے. اپنے آپ کو نیکیوں کے کاموں میں لگانا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اچھا آج ان کا تعاون علی کے ہاتھ میں ہوگا مولا قرآن میں ہوں گے فیصلے ہو رہے ہوں گے جنت جہنم تقسیم ہو رہی ہوگی. سنا ہے نا کوئی اسلام کے بارے میں پہاڑ سے زیادہ ماری اور تلوار سے زیادہ تیز کٹ کٹ کے گرے کے منافی کہتے گئے کیونکہ جنت میں تو جا نہیں سکتے دوزخ میں جائیں گے. رسول کی حدیث نہیں ہو یہ اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے اعمال لے کر اس دنیا سے چلا رہا ہے 70 نبیوں کے اعمال لے کر اس دنیا سے چلا جائے اور صفا و مروہ کا چکر لگاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہم اہل بیت کا بغض ہے تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اللہم امام کی معرفت حاصل ہونے کے لیے امام پہ یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے. امام کی محبت ہونا کسی نے پچھلے سال میرے سے ایک سوال کیا. ایک میں روایت پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ روایت پڑھ رہا تھا کہ مسجد نبوی میں تمام لوگ تشریف فرما ہیں رسول منبر پہ تشریف فرما ہے خطبہ دے رہے ہیں تمام صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ کل یا علی رمضان کا مہینہ تھا کل یا علی میرے ساتھ افطار پر تھے. اچھا دوسرے کو پتہ لگا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ علی میرے ساتھ افطار پر تھے. پیچھے سے دوسرے صحابی نے دوسرے صف سے کہا کیا کہہ رہے ہو علی کل تمہارے ساتھ تھے. شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی شاید علی پرسوں تمہارے ساتھ ہو ایک دن پہلے تمہارے ساتھ ہو علی تو کل میرے ساتھ تھے. دوسرے پچھلی سب سے پھر آواز آ گئی کہ تم کیا کہہ رہے ہو علی تمہارے ساتھ تھے اور دن علی تمہارے ساتھ افطار پہ ہوں گے کل تو علی میرے ساتھ تھے. پچھلی دیر میں رسول نے پوچھا کیا گفتگو ہو رہی ہے. رسول ہم سارے فرما رہے ہیں کہ علی ہمارے ساتھ تھے. کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ نہیں تھے تمہارے ساتھ کیسے ہو گئے ہمارے ساتھ تھے وہ تمہارے ساتھ کیسے ہو گئے. رسول فرما رہے رسول کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی تو کل میرے ساتھ تھے. اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے ہے میرے حبیبی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سے علی وہ کسی اور دن ہوں گے کل تو علی عرش الہی پر موجود تھا. تو علی
کا ایک سے زیادہ جگہوں پر نظر آنا علی کی ولایت کی دلیل ہے۔ یہ علی حجت خدا ہے، علی امام المتقین ہے، یہ علی کی ولایت کی دلیل ہے۔ تو پچھلے سال میں نے یہ واقعہ پڑھا، یہ حدیث ملتی ہے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی شخص ایک وقت میں وہاں بھی نظر آ رہا ہے، وہاں بھی نظر آ رہا ہے، 4-5 جگہوں پر ایک ساتھ نظر آ رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے انہیں ایک عقلی جواب دیا، پچھلے سال کا ہی واقعہ، عقلی جواب دیا انہیں۔ میں نے کہا کہ ایک دن میں کتنی اموات ہوتی، ایک لمحے میں ایک دن کے کتنی اموات ہوتی؟ کہنے لگے ہزاروں تو ہوتی ہوں گی۔ میں نے کہا ملک الموت ایک ہے یا ہزار ہے؟ ایک ملک الموت ایک لمحے میں ہزاروں جگہوں پر رہ کر ان کی روح قبض کر سکتا ہے، تو جو اس کا مولا ہو وہ ایک سے زیادہ جگہوں پر نظر کیوں نہیں آ سکتا؟ میرا مولا امام سجاد علیہ السلام کے شوق میں شخص میاں بیوی زیارت کے لیے گئے تھے نا، وہ واقعہ ہے ایک معجزات کی کتاب میں بھی، شوق زیارت تھا، بیوی مر گئی راستے میں، شوہر آیا ہے، مولا آپ کی زیارت کو آنے لگی تھی، بیوی مر گئی، تو مولا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ بلند کیے، کہا جا تیری زوجہ کو اللہ نے 40 سال کی زندگی دے دی۔ واپس آیا، دیکھا زوجہ زندہ سلامت راستے میں بیٹھی ہے، کہا تو زندہ کیسے ہو گئی؟ کہا جب مجھے ملک الموت میری روح قبض کر لے جا رہا تھا تو ایک نورانی چہرہ میرے آگے تشریف لایا، کہا میں سید الساجدین، میرے حکم کا پابند ہے، جا میں نے اسے 40 سال کی اور زندگی بخش دی، واپس کر اس کی روح اس کے جسم۔ بس میری روح میرے جسم میں واپس آ گئی۔ کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو دیکھے گی تو پہچان لیں گے؟ ہاں، جیسے امام سجاد کی خدمت میں آیا، چہرے پہ دیکھ کے جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی رونے لگ گئی، واللہ یہی تو وہ شخص ہے جس کے فرمانے سے میں زندہ ہوئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، یہی تو وہ شخص ہے جس کے فرمانے سے میں زندہ ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا ویسا بننا چاہیے ہمیں جس طرح امام چاہیے۔ عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور انسان کو عزت دیتا، انسان تو سب سے پہلے اپنے آپ کو عزت دیتا، انسان کو تو خود عزت چاہیے، عزت کا بھوکا ہے۔ لیکن عزت اور ذلت صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے آل محمد کو تمام کمالات سے نوازا ہے، تمام عزت و کرام سے نوازا ہے۔ یہ جو در در پہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو در در پہ ٹھوکریں کھا رہا تھا بشر، اللہ نے تمام کمالات کو ایک گھر میں جمع کر دیا۔ کل میرا انشاءاللہ کل کا موضوع ہوگا کہ تذکرہ کروں گا کہ کیا امتیازات امام حسین علیہ السلام کو عطا کیے ہیں خدا تعالیٰ نے۔ ایک آج عرض کرتا چلوں، اللہ نے کہا ہے کہ میرے حرم میں 3 دعاؤں کی میں ضمانت لیتا ہوں، اور امام حسین بھی فرماتے ہیں میرے حرم میں 3 دعاؤں کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب میرے مولا حسین جا رہے ہیں نا مکہ سے، امام حسین خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں آج سے میں نے مکے میں خانہ کعبہ کی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ پہلے بھی عرض کر چاہوں، خانہ کعبہ بدن کی صورت میں موجود ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، جس کسی کام کا نہیں ہوتا اگر روح ہی نہ ہو۔ امام حسین کربلا میں خانہ کعبہ کی روح کو اپنے ساتھ لے گئے، تبھی تو خانہ کعبہ کی روح کو اپنے ساتھ لے گئے، تبھی تو امام حسین کے روزے کی زیارت 70 حج و عمرے سے زیادہ افضل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام حسین کے حرم کی جو زیارت ہے، میرے مولا کے روزے کی زیارت 70 گنا حج و عمرے سے زیادہ افضل۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مولا حسین خانہ کعبہ کی روح کو اس کے اندر سے لے کر چلے۔ 6 کو پڑھوں گا جناب علی اصغر کا خطبہ۔ لوگ عرض کرتے ہیں، میں نے پچھلے سال ایک جگہ پر پڑھا، نانی میروں کی طرف یہ بات عرض کی اپنی نانی کی طرف، جناب علی اصغر کا خطبہ پڑھا تو انہوں نے تو سوال نہیں کیا، لیکن ہوتے ہیں سوال۔ جناب علی اصغر کا خطبہ، سوچا 6 ماہ کا بچہ بھی بولتا ہے، لوگ عرض کرتے ہیں 6 ماہ کا بچہ بھی بولتا ہے، تو میں بھی انہیں عقلی جواب دیتا ہوں کہ 3 دن کا عیسیٰ بھی بولتا ہے۔ جب 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے تو 6 مہینے کا علی اصغر کیوں نہیں بول سکتا؟ انشاءاللہ جناب علی اصغر کا خطبہ پیش کروں گا۔ فی الحال ہمیں ایسا بننا ہے جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا
جیسا ہمارا وقت کا امام چاہے. ایک واقعہ عرض کروں، مسائل کا رخ کرتا ہوں، مسائل نہیں آ جائے گا یہ واقعہ. استغاثہ امام زمانہ کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دو بھائی، ایک بالکل نیک پرہیزگار متقی، اپنے تمام واجبات کا بھی خیال رکھتا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے. اور ایک دوسرا بھائی اس کا شراب پیتا ہے، شرابی ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، واجبات کا بھی خیال نہیں رکھتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا. راستے میں جا رہے تھے مشہد کی طرف سے، مشہد کے پاس تھے. راستے میں وہ جو گناہ والا اس کا بھائی تھا بیمار پڑ گیا اور مر گیا. بات کیا ہے؟ بیمار پڑ کر مر گیا. وہ اپنے بھائی کو جو نیک ہے اس کے خواب میں آ کر بتاتا ہے کہ جب میں مر گیا تھا نا، جب تم میری میت کو غسل و کفن دینے لگے تھے، تو جب میں مر گیا تھا، یہ تو سنا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کا پردہ ہٹ جاتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. تو میں جب اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا تو میری ہر چیز آگ کی ہو گئی، میری ہر چیز آگ، فائر اس کی ہو گئی. مجھے جو کفن دیا گیا وہ بھی آگ کا ہو گیا. مجھ پہ جو پانی ڈالا گیا وہ ایسا لگتا تھا جیسے تیزاب مجھ پر ڈالا جا رہا تھا گناہوں کی وجہ سے. اور پھر جس گہوارے میں مجھے لٹایا گیا وہ بھی ایسا لگتا تھا جیسے لکڑی کا بنا ہوا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں آگ میں ڈلا ہوا ہوں اور آگ میں تپ رہا ہوں. جب ہم مشہد، ہم قریب تھا، تم نے کہا چلو مشہد سے امام رضا کی زری کا طواف کرواتے ہوئے چلتے ہیں. تو تم مشہد پہ زیارت کے لیے گئے، امام رضا علیہ السلام کی زری. اچھا، جو لوگ گئے ہیں مولا انہیں دوبارہ بلایا، جو نہیں گئے امام زمانہ کے صدقے میں مولا انہیں اپنے حرم میں بلایا، اپنے روزے پر بلایا. دیکھا ہوگا انہوں نے کہ ایک جب میت کو طواف کرایا جاتا ہے ایک دروازے سے لے جایا جاتا ہے، دوسرے دروازے سے میت کو طواف کروا کے باہر نکالا. تو وہ اپنے بھائی کے خواب میں آ کر بتاتا ہے کہ جب تم داخل ہوا نا، میرا جنازہ جب داخل ہوا، میری میت جب داخل ہوئی، جو آنکھ کا سب کچھ بنا ہوا تھا میرا، جیسے ہی میت حرم مقدس شہنشاہ طوس میں داخل ہوئی ہے نا، تو میرا تمام عذاب ٹل گیا. بے حق کے شہنشاہ طوس، صرف اور صرف مولا رضا کے کرم کی وجہ سے میرا سارا عذاب جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا تھا میرے گناہوں کے سبب، وہ سارا ٹل گیا. اس کے بعد جب طواف میں جیسے ہی حرم آتے ہیں، اس کے بعد زری والا کمرہ آتا ہے. زری والے کمرے میں جیسے ہی میرا جنازہ داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مولا میرے 8ویں حجت خدا جو ہے وہ اپنی اللہم صلی علی محمد 8ویں حجت کے ولایت کے تاجدار اپنی کرسی لگائے بیٹھے ہیں. اور جو جیسے ہی یہ ابھی بھی رواج ہے، رواج کیا یہ واجب ہے، جب بھی زری والے کمرے میں داخل ہوا جیسے سامنے زری کو دیکھے تو زیارت پڑھتے ہوئے اندر انٹر ہوتے ہیں. السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والغربا. تو جو لوگ زیارت کر رہے تھے مولا کو سلام پیش کر رہے تھے، مولا کرسی لگا کر بیٹھے تھے، ظاہری طور پر تو نہیں نظر آ رہے تھے لیکن اس کی آنکھ سے پردے ہٹ گئے تھے اس لیے اسے نظر آ رہا. اسے دیکھا میرے 8ویں حجت بیٹھے ہیں اور جو سلام کر رہے ہیں انہیں جواب سلام بھی دے رہے ہیں. میں نے لبک کر کہا السلام علیکم یا غریب الغربا، میرے وقت کے امام غریب الغربا آپ پر سلام. مولا نے مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیا. مولا نے مجھے سلام کا جواب، میں جانتا تھا میں اتنا گنہگار ہوں، مولا مجھے جواب بھی نہیں دیا. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. شرعی گہرائیوں میں جایا جائے تو مولا نے جواب بھی دیا ہوگا، اس نے نہیں سنا. مولا نے چہرے کا رخ نہیں کیا ہوگا، خیر وہ الگ موضوع بحث ہے. وہی سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا گنہگار ہوں، مولا مجھے جواب سلام بھی نہیں دے رہے. وہ طواف کرتے کرتے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں مولا میری مدد کرے، کیونکہ اسے پتا تھا جیسے میں نے حرم سے نکلنا ہے دوبارہ مجھ پہ عذاب شروع ہو جانا. بار بار چیخو پکار کر رہا ہے مولا میری مدد کرے، مولا میری مدد کرے، مولا میری مدد کرے. مولا آپ کو آپ کی بہن کا واسطہ، مولا آپ کو رسول اللہ کا واسطہ. مولا نہیں سن رہے، جواب سلام نہیں جا رہا. جیسے ہی باہر حرم زری والے کمرے سے باہر اس کی میت جانے لگی، وہ کہتا ہے اپنے بھائی کے سامنے کہ جیسے میری میت باہر جانے لگی تو میں نے ایک دفعہ مولا کو مخاطب کر کے کہا 8ویں امام آپ کو آپ کی جدہ زہرا کا واسطہ، میرے مولا جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں زہرا کی وجہ سے اٹھ کھڑے، تو نے میری ماں زہرا کا مجھے واسطہ دیا ہے، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، آج سے میں نے تیری بخشش کر دی. صلوات پر محمد وعلیہ.
ایک چیز واضح ہوئی کہ حجت خدا اپنی دادی زہرا کا واسطہ نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی حجت، نہ صرف آٹھواں تاجدار، کوئی بھی حجت ہو، کوئی بھی واسطہ رد کر سکتے ہیں، لیکن اپنی دادی زہرا کا واسطہ رد نہیں کر سکتے۔ آج 4 محرم ہو گئی، اجرکم اللہ، آج وہی دن ہے کہ جس دن 18,000 مفتیوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، اجرکم اللہ، لعنت ہو ان مفتیوں پہ، ان کے ساتھ نے حکم دے دیا تھا حسین کو قتل کرنا ہو، احتجاج نے یزید نے حکم نامہ جاری کر دیا تھا حسین کو قتل، اجرکم اللہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے ام المصائب، اتنے مصائب آئے ہیں جناب سیدۃ النساء العالمین پہ، کبھی رسول نے انہیں نہیں کہا ام المصائب۔ نہ جانے کون سے مصائب آئے ہیں جناب زینب پہ کہ جناب سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ام المصائب ہے، مصائب کی بھی ماں ام المصائب، اجرکم اللہ۔ جب کوفے آئی ہے نا جناب زینب کی سواری میں، مولا حسن لے کر آئے ہیں تمام قافلہ، میرا مولا متقیان آگے بڑھ کے فرماتے ہیں حسن زینب کی ہماری کی مہار مجھے پکڑا، اب بابا جان یہ لیں، میرا مولا زینب کی ہماری لے کر چلیں، سارا قافلہ پیچھے چل رہا ہے، زینب کی سواری آگے آگے۔ کچھ دور جا کر میرے مولا نے فرمایا زینب ذرا ہماری کا پردہ تو ہٹا دو۔ جناب زینب نے جیسے ہی ہماری کا پردہ ہٹایا، میرے مولا فرماتے زینب یہ دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک آ گیا، اجرکم اللہ، کوفے کا پہلا چوک آ گیا ہے۔ جناب زینب نے کہا اچھا بابا جان، دوبارہ ہماری کا پردہ گرا دیا، کچھ دور جا کر پھر میرے مولا فرماتا زینب ہماری کا پردہ ہٹاؤ، جیسے جناب زینب نے ہماری کا پردہ ہٹایا، پھر میرا مولا فرماتا زینب اسے دیکھ لو یہ بازار کوفہ آ گیا ہے، اجرکم اللہ۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے بابا میں تو گھر میں رہوں گی، یہ اگر بازار چوک دکھانا ہے یہ عباس کو دکھائیں، یہ حسین کو دکھائیں، یہ حسن کو دکھائیں، محمد حنفیہ کو دکھائیں، یہ جعفر طیار کی عبداللہ کو دکھائیں، اب مجھے کیوں بتاتے ہیں؟ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اشارہ کر کے کہتے ہیں زینب یہی چوک ہوگا، یہی بازار ہوگا، ہاتھ بندھے ہوں گے، پسے گردن ہاتھ بندھے ہوں گے، سر پہ چادر نہیں ہوگی، اسی بازار میں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ شب عاشور آ گئی، رات کو ایک بی بی خیمے میں بیٹھ کے اپنے 2 بچوں سے کہہ رہی ہے او میرے شیرو، او انو محمد، تم نے کل اپنے ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اور میرے شیرو تم علی کے نواسے ہو، اپنی شجاعت کا بھرپور اظہار کرنا۔ جب جناب زینب یہ سب باتیں بتا رہی تھی نا، جناب زینب نے ایک ایسا جملہ کہا، باہر خیمے کے باہر حسین کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کہتی ہے میرے شیرو مجھے پتا تم بہت بہادر ہو، تم لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن میرے اولو محمد تم فرات تک پہنچ جانا، لیکن میرے سے وعدہ کرو تم فرات سے پانی نہیں پیو گے، تمہاری بہن سکینہ بہت پیاسی ہے، اجرکم اللہ، تمہارے ماموں کی بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہے، تم نے پانی نہیں پینا۔ بچوں نے ہماری کا اظہار کیا، اجرکم اللہ۔ آیا عاشور کا دن، اجرکم اللہ، عاشور کا دن آیا، اجازت لینے آئے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹا چھوٹا سن تھا مولانا محمد کا، بار بار آ کر پوچھتے ہیں مامو جان ہمیں لڑنے کی اجازت دے دو، مامو ہمیں لڑنے کی اجازت دے دو، بار بار حسین بھیجتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تم میرے زینب کی نشانی ہو، تم میری شریکت الحسین زینب کی نشانی ہو، تمہیں کیسے قربانی کے لیے بھیج دوں؟ اجرکم اللہ۔ ایک دفعہ جناب زینب نے بلوایا، عباس حسین کو بلا کر لاؤ، امام حسین خیمے میں تشریف لائے، زینب نے کہا حسین
ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، اونو محمد کو لڑنے کی اجازت دے دو۔ اجرکم اللہ، لڑنے کی اجازت مل گئی۔ ایک کو جناب عباس نے سوار کرایا، ایک کو مولا علی اکبر نے سوار کرایا، زرہ پہنا کر سوار کیا۔ آپس میں بھائی گفتگو کرنے لگے، کہتے ہیں بھائی تم میسرے پہ حملہ کرنا، میں میمنے پہ حملہ کروں گا، پھر دونوں قلب لشکر پہ آ کر حملہ کریں گے۔ بس بھائی علی کے نواسوں نے، عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹوں نے آ کر میسرے کو میمنے پہ پلٹا، میمنے کو میسرے پہ پلٹا اور قلب دامن پر آ کر ایک بار کیا۔ اللہ ایک دفعہ ایک لائن کا حکم دیا، یہ جعفر طیار کے ہوتے ہیں، ان کا کرنا آسان نہیں ہے، ان پہ چاروں طرف سے حملہ کرو، چاروں طرف سے نیزے چلے، پرچیاں چلے، گرد چلے۔ اچانک ایک گرد آ کر محمد کے سر پر لگا، ایک تلوار آ کر ان کے سر پر لگی، سر جھکا ہو گیا، گھوڑے سے گرے، آواز دی مامو ہماری مدد کو آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے روایت لکھتی ہے محمد تو زمین پر گر گئے لیکن اون کا سر چھوٹا تھا، پاؤں بھیڑ میں الجھ گیا، گھوڑا آ کر چلتا گیا، پاؤں بھیڑ میں الجھ گیا۔ اجرکم اللہ، جیسے گھوڑا دوڑتا جاتا تھا اون کا سر نیچے زمین پہ لگتا جاتا تھا، آواز دے کے کہتے تھے مامو میری مدد کو آئیے۔ بس بھائی دونوں کے لاشیں زمین پر آئے، ایک بچے کی جان نکل چکی تھی، روح پرواز کر چکی تھی، ایک بچے میں بھی رمق باقی تھی۔ مولا حسین قریب آئے، اونو محمد دونوں کو طرف دیکھ کے کہتے ہیں اونو محمد کوئی وصیت بتا دو، ایک کی تو جان نکل چکی تھی، روح پرواز کر چکی تھی۔ ایک آقا نے کہا مامو حسین جب میری ماں زینب سے ملو نا تو یہ کہہ دینا ماں ہم نے وعدہ یاد رکھا تھا، فرات تک تو بھیجے لیکن فرات کا پانی سکینہ کی یاد میں نہیں پیا تھا۔ اجرکم اللہ، لاشیں اٹھا کر جناب امام حسین میں ملائے، تمام بیوی پرسے کے لیے آتی نہیں، دیکھا گیا جناب زینب نہیں آ رہی۔ امام حسین نے کہا فضا زینب کو تو بلاؤ، بیٹوں سے آخری ودا کر لے۔ جناب زینب آئی ہے، دونوں بچوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے وہ میرے شیروں، وہ میرے شیروں، اب بتاؤ میں کسے اب کسے میں حسین میں قربان کروں۔ اجرکم اللہ، جب تمام قافلہ لٹ گیا، صرف خیام چل گئے، قیدی بنا کر بازار میں لے جایا گیا۔ اجرکم اللہ، رہائی مل گئی جب، اس کے بعد تمام شہداء کے سر آنے لگے، واپس آنے لگے۔ دو سر اونو محمد کے 14ویں کے چاند تھے۔ اجرکم اللہ، ایک لائن نے نیزے پہ سر بلند کر کے یہ کس کے سر ہے؟ کیا اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے؟ اجرکم اللہ، جناب زینب نے کہا کہ ان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ جناب فضا آگے بڑی کہنے لگی یہ میری آقا دادی کے بچوں کے سر ہے، لاؤ میرے دامن میں ان سروں کو دے دو۔ جناب فضا نے سروں کو لے لیا۔ اجرکم اللہ، آخری مسائل کے جملے پڑھنے لگا۔ چہلم کرنے آئی ہے بی بی، اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، صرف امام حسین کا غم منایا۔ چہلم کرنے آئی، بھیا کی قبر پہ آئی، بھیا کی مناجات کی، بھیا کا نوحہ پڑا، نانا کی قبر پر آئی مدینہ، نانا سے بھی امام حسین کی شہادت کا سارا واقعہ پڑا، ماں کی قبر پر آئی، ماں کی قبر پہ ایک دفعہ حسین کا پھٹا ہوا کرتا لا کر پھیلا دیا۔ اجرکم اللہ، قبر لرزنے لگی۔ جناب زینب کہتی ہے ماں آپ نے تو صرف حسین کا خون بڑا اڑتا دیکھا ہے، میں 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، 12 مرتبہ یزید 12 مرتبہ شمر کا خنجر چلایا۔ اجرکم اللہ، بی بی آئی ہے حسین کی قبر پہ، نانا کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ، اپنے بچوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ گئی ہیں امام حسین کے گھر سجاد کو لے کر، ادھر سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار آئے اور کہتے ہیں زینب چلو اپنے گھر چلو، زینب اپنے گھر چلو۔ بی بی کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن جانا پڑا۔ جیسے ہی عبداللہ بن جعفر طیار سے کہتی ہے، کیونکہ پردے کے پیچھے سے کہہ رہی تھی، کہتی ہے دروازے کے پیچھے سے کہتی ہے میں آتی ہوں آپ گھر چلیے۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار گھر پہنچے، اندر حجرے میں جا کر اپنے بچوں کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ حجرے میں گئے، بچوں کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اب جناب زہرا شریکت الحسین ہے نا،
जनाब ज़ैनब इतने बड़े बड़े मसाइब आए हैं जनाब ज़ैनब के। जनाब सज्जाद को कहती है, सज्जाद सज्जाद मैं बड़ी भीड़ों से गुजरी हूँ, सज्जाद मैं बड़ी भीड़ों से गुजरी हूँ, तुझे मेरे हक का वास्ता है, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। अल्लाह, इतनी भीड़ों से गुजरने वाली बीबी आज क्या कह रही है कि सज्जाद मुझे मेरे घर छोड़ा। अजरुकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब के साथ जनाब सैयद सज्जाद चले हैं, घर छोड़ा। जैसे ही बीबी दाखिल हुई है ना, सहन में कुछ ऐसा मंजर देखा कि बीबी का दिल मुंह आने लगा। सहन में क्या देखती है, दो चार नमाजें पढ़ी हुई है, चार नमाजें सीने से लगाकर कहती है, ओ न मोहम्मद, मेरा घर में जी नहीं लगता, मैं इतने दिन हुसैन को रोती रही, आज तो मैं रोऊंगी। अल्लाह। रोते हुए अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार बाहर आए, बीबी को नहीं देखा था, बीबी के बाल सफेद हो चुके थे। कहती है, बीबी तुम कौन हो, ये मेरे बच्चों की जानमाज सीने से लगाकर क्यों रो रही हो। जनाब ज़ैनब उठी, कहती है, अब्दुल्ला क्या ज़ैनब को नहीं पहचाना, ज़ैनब के सिर के बाल सफेद हो गए, क्या ज़ैनब को नहीं पहचाना। तो ज़ैनब ये सफेद बाल क्यों हुए। जनाब ज़ैनब फरमाती है, कूफे का बाजार था, शराबी का दरबार था। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं, ज़ैनब मुझे बाद में बताना, ये सब वाकया मुझे बाद में बताना, पहले ये बताओ ये हाथ में रस्सियों के निशान कैसे, ये हाथों में रस्सियों के निशान कैसे। जनाब ज़ैनब फरमाती है, हाथों में रस्सियां थी, पसे गर्दन बनी थी, मजमा था, कूफा था, हाथों में पत्थर थे, हाथों में नेज़े थे, शराबी का दरबार था ज़ैनब अकेली।